ہوں گا. اگر اپن کہیں باہر گئے تو جیسے کہ بس یا پھر ٹرین میں، وہاں پہ نماز کا وقت ہو تو نماز کا آئے سوال کیا جیسے کہ بس ٹرین میں ٹریول کرے، نماز کے وقت ہو جائے تو نماز کہاں پڑھنا. تو پہلے دیکھیے بس اور ٹرین میں یا کہیں بھی آپ ٹریول کرنے جائیں تو میری چند باتوں کو یاد رکھیں. پہلے آپ گھر سے نکلیں گے تو وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد آپ ساکس پہن لیں گے، جس کے بعد آپ کو پیر دھونا نہیں ہے. کب تک؟ سفر کے اندر 3 دن تک، اور شہر میں تو 1 دن تک. ایک آپ کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اپنا پیر دھونا ہے، نہ اس کے لیے کچھ محنت کرنا ہے. ساکس اتارو، شوز اتارو، پیر کو اٹھاؤ، اندر ڈالو، واش بیسن میں کرنا ہے. صرف اس کا مسح کرنا ہے. مسح کیسا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے لیے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا سا بھگا کے لیا، اور جوتا اتار کے پھر ساکس کو اوپر سے ہاتھ پھیر دیا، اور الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کر لیا اور ہاتھ پھیر دیا. یہ انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ مسح ہو، تو ایک فائدہ ہو گیا آپ کا. سیکنڈ، اگر آپ نکل رہے ہیں اور کسی نماز کا ٹائم ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ اب میں یہاں سے ایئرپورٹ جا رہا ہوں یا ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، اور یہاں سے میں ایک لمبے سفر پہ 800 1000 کلومیٹر 200 400 500 کلومیٹر ٹریول کر رہا ہوں، یا بس اسٹیشن جا رہا ہوں، بس اسٹینڈ جا رہا ہوں. اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں اور ظہر کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے، تو کوشش کروں میں ظہر پڑھ لوں اور ظہر کے ساتھ ساتھ میں عصر کو ملا لوں، تاکہ میرا یہ مسئلہ تو یہاں حل ہو جاتا. اور ظہر کے ساتھ جو میں عصر پڑھوں گا اس کو خسر نہیں کروں گا، کیونکہ میں شہر کے اندر ہی ہوں اپنے، تو میں دونوں کو جمع کروں گا لیکن خسر نہیں. 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھوں گا. تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا آپ کا. ابھی نکل رہا ہے ایسا نہیں، آپ جب نکلے تو فجر کے بعد نکلے آپ، تو اب ظاہر سے ظہر بھی نہیں ہے، تو آپ وضو کر کے چلے گئے وہاں. اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو لگتا ہے سہولت ہے تو ظہر کے ٹائم میں آپ کیا کریں؟ ظہر اثر پڑھ لے آرام سے اول وقت میں. وضو میں آپ کو پیر نہیں دھونا ہے، آپ نے خالی وہ کیا، یہ ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے، بس اسٹینڈ پہ بھی نہیں، بہت مشکل ہے، ایک ہی بار وضو کا موقع ملے گا، زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو پھر کیا کریں آپ؟ معلوم آپ کو تاخیر کریں نماز کے اندر، اور عصر کے آخر وقت سے اتنا پہلے آپ وضو کر کے نماز کا ٹائم نکالے کہ 2 رکعت کر کے دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے مثال کے طور پر 6 بجے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور عصر کا ٹائم رہتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تک، مطلب لال ہونے سے پہلے یہ افضل ہے، اور نہیں تو غروب ہونے سے پہلے تک. تو لال سمجھو سورج ہونا چالو ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے 5 بجے سے یا 5:30 بجے سے، اور 5 بجے اس کا ایسا وقت ہے کہ جب لال نہیں ہو رہا لیکن ابھی لال ہونے کے قریب ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ وضو کر کے 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر پڑھ لی. اب آپ وہیں بیٹھے رہیں یا اسی جگہ رہیں، اور آپ نے 5:15 تک کر لیا. یہ 45 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے. پھر ہوا مغرب کا ٹائم. مغرب کا ٹائم ہوتے آپ نے اول وقت میں مغرب اور عشاء کر لی. ایک ہی وضو سے تقریباً 1-1.25 گھنٹے کے اندر چاروں نمازیں آپ کی ہو گئی. یہ بھی ایک نکالا جا سکتا ہے طریقہ. ٹھیک، تو اس طرح سے آپ سفر میں چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے حضرات میں جانتا ہوں، وہ اپنے مسلک کے نام پہ کہتے ہیں 2 نمازیں ملائی نہیں جا سکتی، قرآن کا حوالہ دیں گے، فلاں کریں گے. ارے میرے بھائی، قرآن کو کس نے سمجھا سب سے اچھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی دیکھنا پڑیں گے نا، کہ قرآن نے اگر کہا کہ نماز کا ہم نے ایک مقرر وقت رکھا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، کس سینس میں ہے، کچھ سمجھنے کو ہم لوگ تیار نہیں. بس وہ ایک بالکل زبردستی ہے. اور پھر چکر میں کیا کرتے معلوم آپ کو؟ ٹرینوں کو بیچ میں بند کر کے کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں. خاموخواہ ٹرینوں سے اتر کے نماز پڑھتے ہو، ٹرین چھوٹی تو پھر نمازیں توڑ کے بھاگ رہے ہیں. ویڈیوز تو ہر جگہ آپ کو موجود ہے. خاموخواہ کے فلائٹوں میں کھڑے ہو جا رہے ہیں نماز کے لیے. سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی میرے، کب کیا کیسے کیوں کریں گے. اور آپ دیکھیے ٹریولنگ اتنی کامن چونکہ اتنی زیادہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سہولتیں نہیں دینے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں. اور کئی لوگ نماز سے بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، یار جان دو اپنے مسلک میں یہ نہیں، چل چھوڑ. اب ظہر کے ٹائم میں ظہر کا وضو کرنا، اتنے ریل میں جا کے جس میں رش ہے. پھر عصر کے ٹائم پہ عصر کا وضو کرنا. پھر مغرب کے ٹائم پہ مغرب کا کرنا. پھر خسر بھی نہیں کرتے معلوم، نہ جمع کرتے ہیں نہ خسر کرتے ہیں. خاموخواہ پورا بیڑا اٹھائے ہوئے کہ پوری سختی اپنے اوپر لاگو کریں گے ہم لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی کیا، خسر بھی کیا، بلا وجہ کے 2 نمازوں کو مکمل جمع بھی کیا. خسر نہیں کیا لیکن جمع کیا. کبھی بارش کی وجہ سے، بغیر بارش کے بھی آپ نے کیا، تاکہ امت کو مشقت نہ ہو. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ جب تک سختی نہ ہونا تو وہ لگتا ہے دین نہیں ہے. ایسا اگر کوئی دین آسان ہے تو یہاں دین بہت مشکل ہے.